روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبروں میں سے 70,000 پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ اس کے باوجود وہ مختلف ادوار میں بت پرستی کا شکار رہے۔ جیسے الیاس علیہ السلام کے دور میں لوگ بال نامی بت کی پوجا کرتے تھے اور انسانی جانوں کو قتل کر کے اس کی بھیٹ چڑھاتے تھے اور مخصوص انرجی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی کچھ پچھلے دنوں ایپسٹین فائلز میں سامنے آیا ہے، جس میں بال کا بھی ذکر ہے اور جس میں بااثر افراد یہی سارے گھناؤنے افعال انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ دونوں واقعات اور ان لوگوں کے کرتوت ایک دوسرے سے مماثل نہیں ہیں؟ اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ عامر عبداللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں اللہ رب العالمین کی اطاعت ہوگی وہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، امن کا نزول ہوگا، استحکام ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اور جہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوگی وہاں شیطانی قوتوں کی حکمرانی ہوگی، انہی کی اطاعت کی جائے گی۔ سورہ جن میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ پہل جنات انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، خوفزدہ ہوا کرتے تھے۔ پھر جنوں کو کسی طرح پتہ چلا کہ انسان تم سے ڈرتے ہیں تو وہ شیر ہو گئے۔ تو اصل میں تو اللہ رب العالمین اگر مومن کو حاصل ہو جائے اس کی قربت اور اس کی معیت اور اس کی حمایت، تو اس سے زیادہ بہادر اور بریو کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ایک مومن اللہ رب العالمین کی حمایت سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور یہ حمایت سے کب علیحدہ ہوتا ہے؟ جب وہ گناہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر توبہ تائب ہو جائے تو وہ دھل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ تائب نہیں ہوتا تو دھبے لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر قبولیت حق کی استطاعت سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی بنی اسرائیل کا جو آپ نے تذکرہ فرمایا، بنی اسرائیل ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم تھی، اور اتنی چہیتی تھی کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے آسمان سے بنے بنائے پکے پکائے خوان اتارا کرتا تھا، جسے من و سلوہ کہا جاتا ہے۔ اور اتنی ان کی پسندیدہ اللہ رب العالمین کی یہ قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے ایسے معجزے دکھائے اور برسہ برس کی انہیں غلامیوں سے آزادی دلوائی۔ لیکن اور پھر ان کی ہوتے ہیں نا، جب انسان کو لاڈ اور پیار زیادہ ملتا ہے تو اس کی چاہتیں اور ڈیمانڈ بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو یہ بھی ڈیمانڈ اللہ سے بڑھاتے جاتے تھے اور اللہ بھی ان کے لیے آسانیاں فرماتے تھے، لیکن بجائے اس کے کہ یہ شکر ادا کرتے، اللہ رب العالمین کا احسان مانتے، یہ سرکشی پہ آ گئے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا انہوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ وآخر اللہ رب العالمین کا ایک اللہ تو صمد ہے نا، اللہ تعالیٰ کا تو نظام یہ نہیں ہے کہ کسی کو اللہ نے کسی وجوہات کی بنا پر چہیتا بنایا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ نیک ہوگا، تقویٰ اور پرہیزگار ہوگا، وہ اللہ کی قربت اختیار کرے گا۔ چنانچہ پھر آہستہ ایسے ہی راندہ درگاہ ہوتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی بھیجے ہیں، رہنما بھیجے ہیں، انبیاء اور رسول بھیجے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے رسولوں کو قتل کیا، رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کا استہزاء کیا، ان کا مذاق اڑایا، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجیے کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام ایک بار تو تنگ آ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے اوپر عذاب نازل فرما۔ یعنی کوئی ایسا، جب آپ کوہ طور پر جاتے ہیں تو یہ بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نظام کیا کہ وہ گائے والا خواب آیا، حکم آیا کہ گائے کو ذبح کرو، تاکہ ان کے دلوں سے وہ جو بچھڑے کی محبت ہے وہ نکال دی جائے، اور یہ باور کرایا جائے کہ مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق ہے۔ صحیح۔ جو بال کا آپ نے ذکر کیا، تو بال کا پرانی تہذیبوں میں ذکر ملتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی ہندوؤں میں جو اوتار بڑے بڑے مشہور ہو گئے، اور مشرکین مکہ میں بھی جن بڑے بڑے لوگوں کو جو 360 بت خانہ کعبہ کے ارد گرد سجائے ہوئے تھے، ان میں لات تھے، حبل تھے، منات تھے، عزا تھے، تو یہ اس دور کے کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ اس دور کے بہت بڑے عبادت گزار لوگ تھے۔ ان کا معاشرے میں ایک وزن تھا، ان کی ایک قوت تھی، روحانی حیثیت تھی، جس کی بنا پر متاثر ہو کر لوگوں نے ان کی جائے نماز پر، ان کی جائے عبادت پر بیٹھنا باعث سعادت سمجھا، ان کی بھی تصویریں بنانا شروع کی، پھر آہستہ آہستہ ان کے بت سجانے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جا کے ان بتوں کو توڑ دو۔ تو جب ان بتوں کو توڑنے گئے تو دیکھا کہ ایک طرف جو ہے کوئی بت لے کر بھاگا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں پر لوگوں نے کہا کہ شاید وہاں پر عزا آیا ہے۔ تو آپ جب وہاں پہنچے تو وہاں پر آپ نے جب یعنی حکم دیا اور اللہ اکبر نعرے لگائے تو ایک کالے رنگ کی کوئی بلا وہاں سے بھاگی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب اس قسم کی جو ماورائے عقل، ایک انسان سے کی عقل سے زیادہ بڑی شخصیات ہوتی ہیں، صاحب کرامات بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، تو بعد میں ان کی شکل اختیار کرتے ہیں یہ شیاطین، اچھا، ان کا حلیہ اختیار کرتے ہیں یہ جنات، اور لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ تمہیں وہی بزرگ آ کر یہ مدد تمہاری کر رہے ہیں۔ اچھا، تو ان کے اوپر عقیدہ مزید پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مزید پختہ ہوتا ہے، ان کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے جو اوتار تھے، یہ اس زمانے میں، پرانے زمانے میں آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوتے تھے، ان کی
شکل و صورت اور ہیبت، تصور، ہیولے بنا کر ان لوگوں نے بت بنائے، اور بعد میں یہ سمجھا کہ شاید ہمیں یہ قحط سے بچاتے ہیں، یہ بارش برساتے ہیں۔ بال کے بارے میں بھی یہی مشہور تھا، الیاس علیہ السلام کے زمانے کا یہ بہت بڑا بت تھا، اور بہت اس کی پوجا ہوتی تھی، اور بہت اس کے آگے، یعنی جس طرح آپ نے ابھی محفل عشق میں آپ بیان کر رہی تھیں کہ مصر کا یہ نظام تھا کہ اگر دریا خشک ہو جاتا تو وہ کنی کواری لڑکی کو دلہن بنا کر بھیڑ چڑھاتے تھے۔ یہاں بھی یہی ہوتا تھا کہ بچوں کو بھیڑ چڑھایا جاتا تھا، انسانوں کو قربانی دی جاتی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام تو اللہ کے بندے تھے اور اکرام انسانیت کا علم بلند کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے فرما دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پھر یہ بائبل میں باقاعدہ تفصیلی واقعہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے کہا کہ آج فیصلہ ہوگا کہ اللہ واقعی اللہ ہے یا یہ بعال بارش برساتا ہے، اپنی اپنی قربانیاں لے کر آؤ۔ تو 360 یا 380 کے یا 440 پجاری تھے، ان سب اکٹھے ہو کر انہوں نے بیل کاٹا اور اس کو رکھا، اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ آسمان سے آگ آئے گی اور اسے کھا جائے گی، لیکن آسمان سے آگ نہیں آئی۔ یہ چیختے رہے، چلاتے رہے، واویلا کرتے رہے، پکارتے رہے بالوں کی ہماری مدد کو آ، لیکن نہیں آئے۔ چنانچہ پھر جب انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے ایک جانور ذبح کیا اس کے نام پر، اس کا گوشت رکھا اور اکیلے نے اللہ کے لیے دعا کی، ایک اکیلے نے دعا کی، آسمان سے آگ آئی، اس کو کھا گئی۔ پھر بادشاہ کے حکم پر ان سارے پجاریوں کو قتل کیا گیا، اور کئی سال تک پھر ایک اللہ کی توحید کا علم بلند رہا، لیکن پھر آخرکار دوبارہ ہر دور میں ایسا ہوا کہ پھر وہ تعلیمات بدلتی ہیں، اور پھر شیطان کو پوجا پاٹ کا۔ ایپسٹین کہاں رہ گیا؟ ہاں، ایپسٹین کہاں رہ گیا؟ بات سچ ہے کہ وہ ایپسٹین والا جو معاملہ ہے وہ اتنا اہم ہے، شیطان پرستی ہے نا، اس میں شیطان پرستی ہے، بچوں کا، زندہ بچوں کا گوشت کھایا جا رہا ہے، کینیبلزم ہو رہا ہے۔ اس کو ڈسکس ہونا چاہیے۔